اگر اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کو دیکھنا ہے نا تو ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ انسان اپنے آپ پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ اپنے آپ پر بھی غور کرے ہماری طاقت اور قدرت سمجھ میں آ جائے۔ آئیے ذرا اپنے آپ پر غور کریں، ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا غور کیجیے۔ ابھی بھی اس کی قدرت سمجھ میں نہیں آئی؟ چربی سے دکھاتا ہے، ہڈی سے سناتا ہے، گوشت کے لوتڑے سے بلوا لیتا ہے، آپ اس کی قدرت کا اندازہ تو لگائیں۔ اور ایک سجدہ کرنے والے نے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، اور جب سجدہ کیا ہے تو اس کا سجدہ سب سے نرالا ہے کہ سر جھکا ہے میدان کربلا میں اور سر اٹھے گا میدان حشر میں۔ اتنا لمبا سجدہ کر دیا اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا سجدہ اس انداز سے امام حسین نے کیا۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا جس کو جیسی معرفت اس کا ویسا شکرانہ، جس کو جتنی اللہ کی پہچان وہ اسی انداز سے اس کی بارگاہ میں جھک رہا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ میرا موضوع سائنس اور اسلام ہے، ورنہ قرآن کریم کی ساری آیتوں سے ریلیٹ کر کے میں بتاتا ہوں کہ آج جو سائنس کہہ رہی ہے قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ اچھا، پڑھے لکھوں کا دور ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ اس دور کے جاہل بھی پڑھے لکھے ہیں۔ پہلے کے دور کے جاہل وہ ہوتے تھے جو ان پڑھ ہوتے تھے، جنہوں نے اسکول نہیں دیکھا ہو، کالج نہیں گئے ہو، مدرسہ نہیں پڑھا ہو، اس کو جاہل کہتے تھے۔ آج کے دور کے جاہل ایم اے ہو کے جاہل، بی اے پڑھ کے جاہل، بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہیں لیکن جاہل ہیں۔ تو یہ جاہلوں کے دماغ میں ایک سوال آتا ہے، ارے یار قرآن کوئی سائنس کی کتاب ہے؟ کیا آپ سائنس کی ہر بات کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں؟ قرآن کوئی سائنس کی کتاب ہے؟ میں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب ہے، قرآن نے سائنس سے کچھ نہیں لیا، لیکن یہ سچی بات ہے کہ سائنس نے سب قرآن سے لیا ہے۔ سائنس جو بھی کر رہی ہے وہ قرآن سے پریرنا لے کر اور قرآن سے استفادہ اور فائدہ حاصل کر کے وہ تحقیق کر رہے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے منع کیا ہو، نہیں، منع نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے تو دعوت دی ہے۔ اللہ نے تو دعوت دی ہے، اور دعوت کیوں دی ہے؟ کہ اللہ کی دو کتاب ہے، اللہ کی دو کتابیں ہیں، ایک کتاب تدوین، ایک کتاب تدوین اور ایک کتاب تکوین۔ کتاب تدوین وہ ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور کتاب تکوین وہ ہے جسے ہم کائنات کہتے ہیں۔ کیا قرآن نے اس بات کی دعوت نہیں دی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان کے پیدا کرنے میں، زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، یعنی چاند میں، سورج میں، ان ساری چیزوں میں ہم نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ اے مولا، یہ نشانی کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ کہا نہیں، لآیات لأولی الالباب، ہم نے نشانی رکھی ہے عقل والوں کے لیے۔ ضروری نہیں کہ وہ عقل والے، ایمان والے ہوں، اسلام والے ہوں، کافر بھی ہو سکتے ہیں، مشرک بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر عقل مند ہے تو یقیناً ہماری اس رات اور دن اور زمین اور آسمان کو دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کرے گا۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، جب تک پہچان نہ ہو آپ تعظیم کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ایک سادے ڈریس میں کوئی آدمی آ جائے تو آپ اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرو گے جو ایک چائے والے کے ساتھ کرتے ہو۔ آپ کی زبان اس کے ساتھ ویسی ہوگی جیسے عام لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن پتہ چل جائے کہ یہ کلیکٹر صاحب ہیں یا انسپیکٹر صاحب ہیں یا IAS ادھیکاری ہیں، اگر سے سادے لباس میں آئے، جب پہچان ہو جائے کہ یہ ایسے ہیں، اب آپ کا لہجہ بدل جائے گا، اب آپ کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا، اب آپ کی اسٹائل بدل جائے گی، اب آپ کی بات کرنے کا انداز بدل جائے گا۔ پہلے کیوں؟ پہچانتے نہیں تھے، اور جیسی پہچان ہوئی لہجہ بدل گیا، ٹون بدل گیا، اسٹائل بدل گئی، گفتگو کا طریقہ بدل گیا۔
ابھی تک تو تڑاک سے بات کر رہے تھے، اب آپ جناب پہ آ گئے. ابھی تک بول رہے تھے چل راستہ لے، اب کرسی دے رہے ہیں تشریف رکھیے. لیکن یہ کب ہوا؟ جب پہچان ہوئی، جب پریچے ہوا، جب معرفت ہوئی، تب پتہ چلا نا. اسی طرح اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور حضرت انسان کو پیدا کیا. پوچھو اللہ سے کیوں پیدا کیا؟ جواب آئے گا تاکہ لوگ مجھے پہچانیں، لوگ میری معرفت حاصل کریں، لوگوں کے اندر میرا پریچے ہو، میری قدرت کو دیکھیں، میری طاقت کو دیکھیں. یہ کائناتی یہ جو کتاب تکوین ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ فضا، یہ ہوا، یہ دریا، یہ کہکشاں، یہ اسٹار، یہ گلیکسیز اور یہ جتنے بھی تمہاری کائنات میں، یہ سب پہچان کے لیے اللہ نے پیدا کیا. پہچان اور ایسا نہیں ہے، اللہ نے دعوت دی ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. سورہ تبارک اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کو طبقے میں پیدا کیا، طبق در طبق، ایک کے اوپر ایک، اس طرح 7 آسمان بنائے. اور پھر کہتا ہے بندوں سے فرجع البصر هل ترى من فطور، اٹھا کے نگاہ دیکھ آسمان کی طرف، کیا اپنے رب کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی کمی ہے؟ کیا تجھے کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کیا تجھے کوئی فالٹ دکھائی دیتا ہے؟ دیکھ آسمان کی طرف، فرجع البصر هل ترى من فطور. تیری آنکھوں میں کوئی کمی آئی؟ کوئی کمی نظر آئی؟ کوئی نقص نظر آیا؟ کوئی فالٹ نظر آیا؟ کوئی غلطی نظر آ رہی ہے؟ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ثم ارجع البصر، اٹھا نگاہ پھر دیکھ، یعنی بار بار دیکھ، کئی بار دیکھ، متعدد مرتبہ دیکھ، بار بار دیکھ آسمان کی طرف، سورج کو دیکھ، چاند کو دیکھ، ستاروں کو دیکھ، دریا کہکشاں کو دیکھ، سیاروں کو دیکھ، پلانٹس کو دیکھ، ان ستاروں کو دیکھ، کوكب کو دیکھ، نجم کو دیکھ، ان سارے مصباح کو دیکھ. یہ سارے ستارے، یہ سارے کروڑوں اربوں اسٹارز جو تمہاری ایک گلیکسی میں ہیں، اس طرح کروڑوں گلیکسی ہیں. اور اس کے بعد وہ ہے جو تم جان چکے ہو، اور نہ جانے کتنی ایسی ہے جن کی معرفت تمہیں نہیں. ان سب کو دیکھو، میری قدرت کو پہچانو، میری طاقت کو سمجھو. اور اگر یہ سب دیکھنے کے بعد بھی تمہیں خدا کی قدرت کا اندازہ نہ ہو، تو پھر یہ نور عقل ہم نے تمہیں جو دیا ہے، یہ عقل والا جو ہم نے تمہیں بنایا ہے، ایسی عقل پہ تف ہے، ایسی عقل بیکار ہے جو اپنے رب کی پہچان نہ کر سکے، جو اپنے رب کی معرفت نہ کر سکے، جو اپنے رب کی دیکھیے آج اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، آج اگر ہم نافرمانی پر آمادہ ہیں، آج اگر ہم اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے، ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. اور جس کو اندازہ ہو گیا اس کی طاقت کا، جس نے اس کی قوت کو سمجھ لیا، جس نے اس کی قوت کا اندازہ لگا لیا، جس سے اس کی طاقت کا اندازہ لگ گیا، وہ ایسا سجدے میں گرے ہیں کہ ایک بزرگ سجدے میں گئے تو 6 مہینے تک سجدے میں پڑے ہیں، بس سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہی تسبیح زبان پر جاری ہے. اور ایک سجدہ کرنے والے نے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، اور جب سجدہ کیا ہے تو اس کا سجدہ سب سے نرالا ہے کہ سر جھکا ہے میدان کربلا میں اور سر اٹھے گا میدان حشر میں. اتنا لمبا سجدہ کر دیا اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا سجدہ اس انداز سے امام حسین نے کیا. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا جس کو جیسی معرفت اس کا ویسا شکرانہ، جس کو جتنی اللہ کی پہچان وہ اسی انداز سے اس کی بارگاہ میں جھک رہا ہے. جیسے جیسے معرفت بڑھے گی ویسے ویسے نذرانہ بڑھے گا، جیسے جیسے اللہ کی پہچان بڑھے گی ویسے ویسے بندے کا دل اللہ کی طرف مائل ہوگا، اور وہ شکرانہ ادا کرنے میں سب سے زیادہ ادا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے خدا کی قدرت کیا ہے. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. اگر اس کی قدرت کا اندازہ لگانا ہے
زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں. ابھی چند دنوں پہلے ہی کی تو بات ہے. سورج آگ برسا رہا ہے, سورج آگ اگل رہا ہے, پوری زمین کو تپا کے رکھ دیا. نہ جانے کتنے لوگ اس گرمی کو برداشت نہ کر کے جاں بحق ہو گئے, کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا. نہ جانے کتنے چرند پرند اس دھوپ کی شدت کو برداشت نہ کر کے مر گئے. نہ جانے کتنے جانور چلے گئے. ہے نا, آگ برس رہی ہے, پورا ماحول ایک دم عجیب بے چینی والا ہے, بے قراری والا ماحول ہے. مگر اب اس کی قدرت کا اندازہ تو لگائیے کہ ایسے سورج کو جس کی گرمی سے زمین تپ جائے, ایسا سورج جس کی حرارت اور جس کی گرمی سے روٹ پگھل جائے, ایسا سورج جس کی حرارت اور گرمی سے لوگ بے چین و بے قرار ہو جائیں, اور اس نے اس سورج کی گرمی اور حدت کو چند بادل کے ٹکڑوں سے روک دیا ہے. بادل کے چند ٹکڑے اس شدت اور حدت کو روک دیں, بے قراروں کو قرار دے دیں, بے چینوں کو چین مل جائے, بے اطمینانوں کو اطمینان مل جائے. جو گرمی سے پریشان تھے انہیں راحت مل جائے. جو گرم ہوا کے تھپیڑے اور لو سے پریشان تھے, ٹھنڈی ہوائیں چلا کر ان کے جسم کو, ان کے قلب کو راحت اور سکون دے دیا. آپ ذرا غور کریں کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے کہ بادل جو پانی کا باف ہے, پانی کا باف جب بن کے اٹھا بادلوں کی شکل میں, سورج کی حدت کو روک دیا, ماحول بدل گیا, سکون بدل گیا, چین آ گیا, بے قراروں کو قرار آ گیا, بے اطمینانوں کو اطمینان آ گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, اسے دیکھو, ہمیں سمجھو, ماحول کو دیکھو, ہماری قدرت کو پہچانو. اس ماحول کو بدلنے میں ہمیں ایک پل لگا, ایک پل لگا, ہم نے پورا ماحول چینج کر دیا. تم بھی تو اے سی کے عادی ہو نا, تم بھی تو اے سی کے رسیا ہو. ایک روم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہو, اور پھر باری بند کرو, کھڑکی بند کرو, باہر کی ہوا اندر نہ جائے, اندر کی ہوا باہر نہ جائے, بالکل پیک کر کے بیٹھتے ہو. اپنے کلائمیٹ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اپنے ماحول کو ٹھنڈا بنانے کے لیے تم لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہو. اللہ کی قدرت دیکھ, ایک پل میں بغیر کوئی پردہ لگائے, بغیر کوئی پابندی لگائے پوری دنیا کے ماحول کو بدل دیتا ہے. کتنی قدرت والا ہے. اور جب وہ اللہ اس گرمی سے ہمیں ٹھنڈک دے دے, اس بے چینی سے ہمیں چین والا بنا دے, اس بے قراری سے ہمیں قرار اور سکون دے دے, کتنی قدرت والا ہے. تو کیا کبھی سوچا نہیں کہ جو خدا گرمی کو ٹھنڈی سے بدل سکتا ہے, حالات اور ماحول کو بدل سکتا ہے, کلائمیٹ کو بدل سکتا ہے, اور یعنی ایٹماسفیئر کو بدل سکتا ہے, وہ خدا اگر چاہے تو کیا میری تقدیر نہیں بدل سکتا؟ کیا میرا نصیبہ نہیں بدل سکتا؟ کیا میں غریب ہوں تو مجھے امیر نہیں بنا سکتا؟ اگر میں فقیر ہوں تو مجھے پیسے والا دولت مند نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے, مگر پہلے اسے پہچانو. تو جب پہچانو گے تبھی تو مانو گے. آپ ذرا خیال کریں, اگر اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کو دیکھنا ہے نا, تو ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے, اولم یتفکروا فی انفسہم, یہ انسان اپنے آپ پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ اپنے آپ پر بھی غور کرے, ہماری طاقت اور قدرت سمجھ میں آ جائے. آئیے ذرا اپنے آپ پر غور کریں, ایک سیکنڈ کے لیے, ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا غور کیجیے. کیا غور کریں؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا, بولو, دیکھ رہے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ آنکھ سے کہ کان سے؟ آنکھ سے. آنکھ سے دیکھتے ہیں نا. یہ آنکھ کیا ہے؟ کس چیز کی بنی ہے؟ یہ آنکھ بنایا کس چیز سے اللہ نے؟ ابے یہ چربی ہے, یہ آنکھ چربی ہے. اچھا کانوں سے سن رہے ہیں نا, تو کیا یہاں اندر کوئی مشین لگی ہے سننے کے لیے؟ اللہ نے کوئی مشین لگایا؟ نہیں نہیں نہیں. تو یہاں ہے کیا؟ کچھ نہیں, ہڈی ہے, ہڈی ہے. اچھا جی زبان سے بول رہے ہو, ہاں, اندر کوئی مشین فٹ ہے بولنے کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں. یہ کیا ہے؟ کیا گوشت ہے. ابھی بھی اس کی قدرت سمجھ میں نہیں آئی. چربی سے دکھاتا ہے, ہڈی سے سناتا ہے, گوشت کے لوتھڑے سے بلوا لیتا ہے. آپ اس کی قدرت کا اندازہ تو لگائیں. آپ کوئی گوشت کی بوٹی سے بلوا کے دکھائیں, آپ کوئی ہڈی سے سنا کے دکھائیں, آپ کسی چربی سے دیکھ کے بتائیں وہ کتنی قدرت والا ہے کہ جس نے ہڈی سے سنایا, گوشت سے بلوایا اور چربی سے دکھاتا ہے.
یہ آنکھ ہے چربی اور اس میں ایک ہے پتلی اور اس پتلی میں ایک پوائنٹ ہے. یہ قلم میں نے رکھا جتنا نقطہ بنا اتنا ہی پوائنٹ ہے, وہ نور ہے, ایک پوائنٹ نور. اور اس کی رفتار اور اس نور کے دیکھنے کا عالم میں آپ کو بتاؤں, آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں. یہ سورج جو آپ دیکھتے ہیں نا, جو روز صبح اگتا ہے شام میں ڈوب جاتا ہے, روز دن نکلتا ہے شام میں اس کی وجہ سے, اور پھر شام میں ڈوب جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. یہ سورج کتنا بڑا ہے کچھ معلوم نہیں. اچھا دیکھو, سورج بھی ٹنگا ہے, چاند بھی ٹنگا ہے, ستارے بھی ٹنگے ہیں, ایک بھی گرا. یہ کون ہے جس نے گریوٹی پیدا کر کے ایک دوسرے کو کھینچ کے رکھا ہے؟ نہ چاند سورج کے قریب جا سکتا ہے نہ دور جا سکتا ہے. دھرتی چاند کے قریب جا سکتی ہے نہ دور جا سکتی ہے. اگر دھرتی قریب ہو جائے یا چاند قریب ہو جائے, جوار بھاٹا آ جائے, پوری دنیا میں پانی پانی ہو جائے, سمندر ابل جائے گا. اور اگر چاند دور ہو جائے تو سمندر کی موجیں ختم ہو جائیں. تو نہ اتنا دور ہے کہ موجیں ختم ہو اور نہ اتنا قریب ہے کہ جوار بھاٹا آ جائے. یہ بالکل نپا تلا سسٹم بنایا کس نے؟ اللہ نے. کیا قدرت والا ہے, بالکل ایک ڈورا آگے پیچھے نہیں. یہ سورج جو آپ دیکھ رہے ہیں, اگر ایک دو ڈورا آگے آ جائے دھرتی جل کے راکھ ہو جائے. ایک دو ڈورا آگے کھسکا ہے, لیکن بالکل ماپو ماپ. یہ بالکل کیلکولیٹڈ اور بالکل ناپ کے بنایا کس نے؟ زندگی دینے والے پروردگار نے. اس لیے کہ اگر دھرتی قریب ہو جائے سورج کے تو یا تو سورج میں جا کے غائب ہو جائے. اور سورج کتنا بڑا ہے بتاؤں میں آپ کو. ہماری جو دھرتی ہے 3.5 لاکھ زمین اس میں سما جائے, اتنا بڑا سورج ہے. 3.5 لاکھ زمین اس سورج میں سما جائے, اتنا بڑا سورج ہے. کتنا بڑا ہوا؟ اچھا آپ کے آنکھ کا نور کتنا ہے؟ پوائنٹ جتنا. لیکن آپ جب سورج کو دیکھتے ہو تو سورج آپ کی آنکھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اب سورج بڑا ہے یا آپ کی آنکھ کا نور بڑا ہے؟ اللہ کی نے جو آنکھ میں نور دیا, اتنا بڑا سورج آنکھ میں آ گیا. اگر آنکھ کا نور چھوٹا ہوتا تو سورج آنکھ میں نہ آ پاتا. اسی آنکھ سے پہاڑ دیکھتے ہیں, اتنا بڑا پہاڑ آنکھ میں کیسے آ گیا؟ اتنا بڑا منظر آنکھ میں کیسے آ گیا؟ اتنا بڑا درشیہ آنکھ میں کیسے آ گیا؟ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک نور کے پوائنٹ میں اللہ نے وہ صلاحیت اور استعداد دی کہ بڑی سے بڑی چیز اس آنکھ میں سما جائے. کتنی قدرت والا ہے, کتنی طاقت والا ہے کہ ذرا سی پوائنٹ میں کیا استعداد اور قابلیت دے دی, کیا لیاقت عطا کر دی کہ سورج اور چاند ایک ساتھ آ جائیں. اتنا بڑا آسمان ایک ساتھ دیکھ لو. یہ تمہارے آنکھ کی نور کی طاقت ہے. اور اگر عقل ہو, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے, اور اگر عقل کا دیوالا نہیں نکالا ہے تو پھر یہ سوچتے کیوں نہیں کہ اللہ نے ہمیں نور کا ایک چھینٹا دیا, ایک پوائنٹ دیا آنکھ میں, تو اس کی رفتار, اس کی قابلیت اور اس کی استعداد کا یہ عالم ہے. تو جس نبی کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہو, اس نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا, اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا, اور اس نبی کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا. یہاں تو ایک چھینٹا ہے, ایک پوائنٹ ہے, اور وہاں تو سراپا نور اللہ کے نور سے پیدا ہے. تو میرے نبی کی بصارت کا عالم کیا ہوگا, میرے نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا, میرے نبی کے سماعت کا عالم کیا ہوگا, میرے نبی کی زبان کا عالم کیا ہوگا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اور سماعت کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہیں, دور اور نزدیک کے سننے والے وہ کان. ہمیں اللہ نے کان دیا, اتنی ہی صلاحیت دی کہ قریب کا سن سکیں, لیکن اللہ کے نور سے جسے بنایا اور اس نور والے کو جو طاقت دی, وہ اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب جبریل سدرہ سے آنے کا ارادہ کرتے ہیں میں دھرتی پہ سونگ لیتا ہوں. جبریل ارادہ کریں, ابھی چلے نہیں, اور دھرتی پہ میں سونگ لیتا ہوں
تو جس کے سونگنے کی طاقت کا یہ عالم ہو کہ جبریل ارادہ کرے سدرا پر اور وہ سونگ لے، تو اس کے سننے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے سننے کی طاقت کا جب یہ عالم ہے تو اس نبی کے دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نور سے پیدا ہے۔ برکت اللہ نے ہمیں عقل دیا اور اس عقل کے ذریعے ہمیں حکم دیا مجھے پہچانو، میری قدرت کو سمجھو، میری طاقت کا اندازہ لگاؤ۔ اور جو اللہ کی قدرت کو سمجھ جاتے ہیں وہ دھڑام سے سجدے میں گرتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوستو، اب یہ عقل کیا ہے اور یہ نور عقل کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم اس عقل کے بارے میں بات کریں گے کہ عقل کا لفظ بنا کس سے ہے، اور اللہ نے ہمیں نور عقل دیا ہے تو اس نور عقل کو اللہ نے کیا کہہ کے عطا کیا اور اس کو ہمیں کس طرح استعمال کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح یوز کرنا چاہیے، آئندہ جمعہ کو۔ وآخر الدعوانا